اگلی آیت کریمہ میں لباس کی اہمیت کا تذکرہ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر یقیناً نازل کیا یعنی عطا فرمایا لباس، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے۔ لباس کا ایک بڑا مقصد ستر پوشی، جسم کو چھپانا۔ پھر شریعت نے احکامات عطا فرمائے، مرد کے لیے ستر کے احکامات، عورت کے لیے ستر کے احکامات سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ سورہ نور میں کچھ ذکر کریں گے 18ویں پارے میں انشاءاللہ۔ تو لباس کا پہلا مقصد ستر پوشی، جسم کو ڈھانپنا، اور دوسرا زینت کا اظہار بھی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہمارے ظاہر کے عیوب، اگر یہاں کٹ لگا ہے، میں نے آستین یہاں کر لی، کٹ نظر نہیں آ رہا، یہ ظاہر کا لباس ظاہر کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تقویٰ دل میں ہوگا تو باطن کے عیوب گناہ ان کو وہ مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، باطن کے لباس پر توجہ دلائی گئی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ غور کریں۔ انسان کو اور جانور کو ممتاز کرنے والی ایک شے وہ لباس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں لباس کم، یہ فیشن ہے، یہ ایڈوانسمنٹ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تو فیشن ہے، یہ تو ایڈوانسمنٹ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر جانور زیادہ ایڈوانس ہوں گے بھائی، جانور زیادہ ترقی یافتہ ہو جائیں گے، وہ بالکل بھی لباس استعمال نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تاکہ وہ غور کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے ستر کو ظاہر کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کے قبیلے، اس کے پارٹی کے لوگ اس جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، شیطان تو دشمن ہے، ہمارے لباس پر حملہ، ہماری حیا پر حملہ کرتا ہے۔ وہ شیطان دیکھ نہیں رہا، مگر شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں جانے سے قبل دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، زوجین کے تعلق سے کی قائم کرنے کے موقع پر دعا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ سورہ مؤمنون کے آخر میں ہم پڑھیں گے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے حملوں سے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ظاہر کے اور باطن کے شرور سے بچنے کے لیے دعائیں، یہ دعا بہت بڑا سہارا شیطان اور اس کی پارٹی کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کی پارٹی کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پورا واقعہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی حیا اور اپنے لباس کی اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب مشرکین کا تذکرہ ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم تو نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے جو تم جانتے نہیں؟ یہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا، بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے تو برہنہ ہو جاتے، معاذ اللہ۔ تفصیل ہے، خاص لوگ تھے، قریش وغیرہ کچھ قبائل کے لوگ تھے، ہمس ان کو کہا جاتا تھا، ان سے کپڑے مانگتے کہ بھئی ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے کپڑے تو بڑے گناہ گاروں کے کپڑے، ہم کیسے اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہیں، یا تو تم دو، تم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ استحصال، اس ایکسپلائٹیشن، یا پھر برہنہ طواف کرتے کہتے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ منسوب کرتے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے قسط یعنی عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ کہ اپنے چہروں کو اے لوگو تم ہر نماز کے وقت سیدھا کر لو، مراد قبلہ رخ ہو جاؤ، اور رب کو پکارو مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ نماز کا اہتمام، قبلہ رخ ہو جانا، اور اطاعت اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرنا۔ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تم دوبارہ جی اٹھو گے۔ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تم کچھ نہ تھے، اس رب کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا شیاطین کو اپنا دوست بنا ڈالا ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے اولاد آدم ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت کو اختیار کرو۔ مراد طہارت کا اہتمام ہے، وضو کا اہتمام ہے، مناسب کپڑے ہوں، ایسے کپڑے کہ جن کو پہن کر بندہ بندوں کے سامنے جا سکتا ہو۔ یہ اللہ کے گھر کا اور اللہ کے دربار کا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پروٹوکول اور تقاضا ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا جہاں کے سامنے بڑے بہترین انداز سے سور کر جاتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا کہ وہ کپڑا پہن کر کسی کے سامنے جانا بھی گوارا نہ کرے، ایسی تو حرکت نہ کرے نا آدمی۔ کم از کم ایسا، نئے کپڑے نہیں کہہ رہے، مہنگے کپڑے نہیں کہہ رہے، مناسب کپڑا، صاف کپڑا کہ جس کو پہن کر بندہ بندوں کے سامنے تو کھڑا ہو سکتا ہو، کم از کم یہ تقاضا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اپنی زینت ہر نماز کے موقع پر اختیار کرو، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے تبذیر، حرام میں خرچ کرنا، ناجائز میں خرچ کرنا، اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں جب وہ معاشرتی ہدایات کا ذکر آئے گا۔ تبذیر ایک ہے اسراف، ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، کھانے پینے کی ضرورت ہے مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، لباس کی ضرورت ہے، برانڈ ورشپرز بن جانا، برانڈ کانشیس اتنا ہو جانا، استغفر اللہ، ٹیگ لگے ہوئے ہوں گے، انڈر گارمنٹس بھی لوگوں کو ٹیگ لگے ہوئے چاہیے ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس قدر پاگل ہو چکے ہیں۔ تو کھانا پینا جائز چیزیں ہیں، ان میں یا کپڑا پہننا اور معمولات زندگی، زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ پڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔